لیکن اب خبر آپ کو ملی تو ایک خبر سننے کے ناطے آپ بھی کیا کریں گے؟ انا للہ و انا پھنس جائیں گے۔ پانچویں چیز، بوقت وفات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی چیزوں کی، کیونکہ اب وہ دیکھتے ہی کوئی پڑھ لے، لیکن اب آپ کو خبر ملی تو اس کے حساب سے میں جا رہا ہوں ترتیب لے کے۔ اب آپ خبر ملی، وہاں والے تو تبھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن اب خبر ملی تو دونوں کو ایک ساتھ لگ رہا ہوں، تو خبر جو وہاں تھے وہ لوگ بھی پڑھیں، لیکن پھنس جائیں گے۔ پانچویں چیز، بوقت وفات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی چیزوں کی، کیونکہ اب وہ دیکھتے ہی کوئی پڑھ لے، لیکن اب آپ کو خبر ملی تو اس کے حساب سے میں جا رہا ہوں ترتیب لے کے۔ اب آپ خبر ملی، وہاں والے تو تبھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن اب خبر ملی تو دونوں کو ایک ساتھ لگ رہا ہوں، تو خبر جو وہاں تھے وہ لوگ بھی پڑھیں، لیکن اب خبر آپ کو ملی تو ایک خبر سننے کے ناطے آپ بھی کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، یاد رکھیے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہر اس چیز کے لیے پڑھیں گے جو آپ کو غم دیتی ہے، صدمہ دیتی ہے، کھو جاتا ہے، نقصان دیتی ہے، بیماری، کچھ بھی، تنگ دستی، پریشانی، موت، سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ فکس نہیں ہے۔ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کو پڑھ انا للہ، تو رک جاؤ مرے تھوڑی ابھی، تو بولتے واپس انا للہ و انا الیہ راجعون واپس، اور دوسرا آدمی بہت برا مانتا ہے، کیا یار مار دی تم نے تو ان کو یار، ابھی تو زندہ ہے نا، تو یہ موت پر نہیں ہے، یہ غم پر ہے، پریشانی پر ہے، دکھ پر ہے، صدمے پر ہے، کھونے پر ہے، صحت کا چلے جانا، چیزوں کا گم جانا اور کھو جانا، یہ سب انا للہ، چیزوں بزنس میں نقصان ہو جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو میت بھی کہ چلے گئی، ایک الٹیمیٹ لاس ہوا اس فیملی کا، اور ایک طرح کا دلاسا بھی انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، تو ایک دلاسا بھی آتا ہے۔ ہم وہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، تب جو چیز جہاں سے آئی تھی وہاں چلے گئی، تو اس پہ کیا غم ہونا چاہیے؟ غم تو ہوتا ہے لیکن وہ غیر شرعی نہ ہو، کیونکہ جس کی چیز تھی اس کے پاس گئے، لیکن ساتھ رہنے سے ایک محبت تو ہو جاتی انسان، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کو ذہن میں رکھنا، یاد رکھیے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما صبر عند الصدمۃ الاولی، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر تب ہوتا ہے جب وہ صدمہ لگتا ہے، تب صبر ہے، یاد رکھیے۔ 2 مہینے بعد صبر آ گیا تو یہ کوئی صبر نہیں، تب صبر ہونا، اور صبر کے ساتھ کیا کرنا معلوم آپ کو؟ اللہ سے اجر طلب کرنا ہے، یا اللہ اس صبر کا اجر دے، تو اجر ملتا ہے انسان، بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ کوئی کسی کی موت پر صبر کر لے، اللہ سے اجر طلب کرے، ایک روایت میں فرمایا صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، صبر کر لیجیے، بہت فائدہ ہے۔ اولاد کی موت پر خاص طور سے، والدین وغیرہ بھی ہے سب ہے، لیکن اولاد کی موت پر خاص، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جس کی اولاد مر جائے اور اس پہ صبر کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو بدلہ یہ ہے کہ روز قیامت ان کے بچے جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے والدین کو پکڑ کے اندر نہ لے کے چل جائے، وسیلہ بن جائیں گے، وسیلہ۔ بچوں کا انتقال ہوتا ہے غم کی بات ہے، لیکن صبر کرنے کا بینیفٹ، دیکھیے ایک ہوا غم، اولاد چلے گئی، اس غم کا فائدہ اٹھا لو، صبر کر کے اپنی جنت بنا لو، سمپل، لیکن شرط صبر، صبر نہیں ہو تو پھر نہیں ہے کچھ بھی، یاد رکھیں، یہ اجر تبھی ہے۔ تو اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب وہ گھٹنا گھٹتی ہے، اسی لیے حدیث میں نے رکھا آپ کے سامنے، صدمے کی ابتدا کے وقت ہی صبر ہوتا ہے، صدمہ ہو اور تبھی صبر ہونا، بعد میں تو سب کو آ جاتا ہے، اس کا اجر بھی نہیں ہے پھر، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آنسو جانا صبر کے خلاف نہیں ہے، آنسو جانے میں کوئی حرج نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور روایت کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے کہ اہل دنیا میں سے جس کی میں پسندیدہ چیز یعنی کوئی قرابت دار چھین لوں اور اس پر وہ ثواب طلب کرے، جو دنیا میں کسی قرابت دار کے چھیننے پر ثواب طلب کرے، تو اللہ فرما رہا ہے میں ایسے بندے کو صرف اور صرف جنت بدلے میں دیتا ہوں، لیکن صبر کرنے پر، قرابت دار کے چھیننے پر۔ کچھ علماء لکھتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے کوئی نعمت چھیننے پر، جیسا کوئی آدمی اندھا ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے، رشتہ دار مر گیا، بیٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، والدین ہیں، صبر کریں دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث کی ترجمہ سنیے، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر یہ کہے اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس سے بہتر اس کا عوض دے، مطلب اس سے بہتر اس کا بدلہ دے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اسے اجر عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی تھی، روایت میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، آپ پہنچے،
آپ نے آنکھ بند کرنے کا حکم دیا اور کہا آنکھ بند کرنا اس لیے کہ آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے. پھر آپ نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے یہ حدیث سنی اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے یہ دعا پڑھ لی. یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ انتظار کرتے رہے کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر کیا ملے گا. دعا میں دو چیزیں، ایک تو مجھے بدلہ چاہیے اور مجھے اس نقصان کے بدلے کچھ اور چاہیے. پہلے تو بدلہ، اجر چاہیے، اجر کے ساتھ ساتھ ریپلیسمنٹ بھی چاہیے مجھے اس نقصان کا. دونوں ہی دعا میں، سمجھے آپ. اب ابو سلمہ سے زیادہ کیا ملے گا مجھے؟ ابو سلمہ ظاہر سی بات ہے ایک بدری صحابی ہے، مطلب وہ ایسے صحابہ میں سے جنہوں نے ابتدائی دور میں ایمان لایا اور اس کے بدر میں بھی شامل ہوئے، ٹھیک ہے، اور احد میں بھی شامل ہوئے، تو بڑا مقام ہے ان کو. اب اس سے بڑھ کر کیا مل سکتا ہے؟ بٹ انہوں نے یہ پڑھا اور انتظار کی. جب آپ کی عدت ختم ہوئی تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا. دیکھیے مصیبت کا بدلہ اجر کے شکل میں ملا اور شوہر کے بدلے دوسرا شوہر ملا، اور ظاہر سی ابو سلمہ سے بہتر ملا. ظاہر سی بات وہ خود کہتی بعد میں کہ میں نے جب یہ بات سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کیا مل سکتا ہے مجھے، لیکن اللہ کے رسول کا رشتہ آیا مجھے اور امہات المومنین بن گئی، امت کی ماں میں سے ایک ماں بن گئی. یاد رکھیے. بہرحال چلیے تو یہ پڑھنا چاہیے، یہ دعا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور روایت کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے کہ اہل دنیا میں سے جس کی میں پسندیدہ چیز یعنی کوئی قرابت دار چھین لوں اور اس پر وہ ثواب طلب کرے. جو دنیا میں کسی قرابت دار کے چھیننے پر ثواب طلب کرے تو اللہ فرما رہا ہے میں ایسے بندے کو صرف اور صرف جنت بدلے میں دیتا ہوں، لیکن صبر کرنے پر، قرابت دار کے چھیننے پر. کچھ علماء لکھتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے کوئی نعمت چھیننے پر، جیسا کوئی آدمی اندھا ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھی حدیث. رشتہ دار مر گیا، بیٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، والدین ہیں، صبر کریں، ٹھیک ہے.